معاشیات سے متعلق قرآن کریم میں اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ ایتائے زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الحج میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ سورت نمبر 22 آیت نمبر 41۔ مفہوم ہے یہ یعنی مومنین وہ ہیں کہ جب انہیں ملک میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ نظام صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ ایتائے زکوٰۃ کے معنی ہے زکوٰۃ دینا، یعنی اسلامی مملکت کا فریضہ زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے سامان نشو و نما۔ لہٰذا اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ افراد معاشرہ کی نشو و نما کا سامان باہم پہنچائے۔ نشو و نما میں افراد معاشرہ کی جسمانی پرورش اور انسانی صلاحیتوں کی برومندی دونوں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے جس سے ہر فرد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں اور ان کی انسانی صلاحیتیں بھی پورے طور پر نشو و نما پا جائیں۔ اسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت عالمینی خدا کی صفت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورت نمبر 1 آیت نمبر 1 سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، لیکن انسانی دنیا میں اس صفت خداوندی کا عملی مظاہرہ اسلامی مملکت کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ اس لیے اس ضمن میں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں ان کی ادائیگی اسلامی مملکت کے ذریعے ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس اصول کے مطابق اسلامی مملکت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے دائرہ اقتدار میں کوئی ذی حیات سامان رزق سے محروم نہ رہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ سورت نمبر 11 آیت نمبر 6۔ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ اس سلسلے میں وہ مملکت افراد معاشرہ کو اس امر کی ضمانت دیتی ہے کہ ان کے اور ان کی اولاد کے رزق کی ذمہ داری مملکت کے سر پر عائد ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے نحن نرزقکم وإیاہم۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 152۔ ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار بھی ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی۔ نیز سورت نمبر 17 آیت نمبر 31 بھی دیکھیے۔ نمبر 3، اسلامی معاشرے کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے کہ افراد معاشرہ مملکت سے معاہدہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اور مال اس کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور مملکت ان سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ انہیں اس کے عوض الجنہ جنتی زندگی مہیا کرے گی، جیسے کہ سورہ توبہ میں کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سورت نمبر 9 آیت نمبر 111۔ مفہوم ہے جماعت مومنین کا نظام خداوندی کے ساتھ ایک عظیم معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے نظام خداوندی ان کی جان اور مال خرید لیتا ہے اور اس کے معاوضے میں انہیں جنت کی زندگی کی ضمانت دے دیتا ہے، یعنی اس دنیا میں ان کی تمام ضروریات زندگی کی بہم رسانی اور ان کی صلاحیتوں کے نشو و نما پانے کے تمام وسائل و اسباب کی فراہمی اس نظام کے ذمے ہو جاتی ہے۔ سورت نمبر 20 آیت نمبر 118 میں بھی یہی مضمون ہے۔ اس جنتی زندگی میں سب بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جنت آدم کا تعارف یہ کہہ کر کرایا ہے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمع فیہا ولا تضحا۔ سورت نمبر 20 آیات نمبر 118 119۔ مفہوم ہے اس وقت جس نہج کی زندگی تم بسر کر رہے ہو اس میں کیفیت یہ ہے کہ نہ تمہیں روٹی کی فکر ستاتی ہے، نہ کپڑے کی، نہ پیاس کا خوف ہے اور نہ سورج کی تپش کا۔ تمہارے لیے کھانے کو روٹی، پینے کو پانی، پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان، سب کچھ بلا مشقت موجود ہے۔ چوتھی بات، اس معاشرے میں ہر شخص اپنی محنت کی کمائی میں سے صرف اپنی بنیادی ضروریات کے مطابق لیتا ہے اور باقی سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 219۔ مفہوم ہے اے رسول یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کس قدر کھلا رکھیں۔ ان سے کہو
کہ جس قدر تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ سب۔ نیز سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 71 بھی ملاحظہ کریں۔ یہ نظام مملک کے توسط سے قائم ہوگا، کیونکہ اس عفو زائدہ ضرورت کے متعلق حضور سے کہا گیا ہے، حُذِل عفو، سورت نمبر 7 آیت نمبر 199، ان سے العفو وصول کر لیا کرو۔ یہ مدرجہ بالا معاہدہ کا لازمی نتیجہ ہے، اس لیے اس میں جبر کی کوئی بات نہیں۔ اس میں سے وہ لوگ جن کی ضروریات ان کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی یا جو محنت کرنے کے قابل نہیں رہتے، بطور اپنے حق کے لیتے ہیں، خیرات کے طور پر نہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورت نمبر 51 آیت نمبر 19 اور سورت نمبر 70 آیت نمبر 24۔ ان کے مال میں ہر صاحب احتیاج اور معذور کا حق ہے۔ پانچویں بات، قرآن کے معاشی نظام کی روح سے دولت جمع کر کے نہیں رکھی جا سکتی، اس کی سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفدة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ سورت نمبر 9 آیات نمبر 34-35۔ مفہوم ہے، اے رسول، تم ان علماء و مشائخ کو اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ان کے خود ساختہ شریعت کی آڑ میں نظام سرمایہ داری کو منشاء خداوندی کے عین مطابق سمجھ کر سونے چاندی دولت کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے نوع انسان کی بہبود کے لیے عام نہیں کرتے، علم انگیز عذاب کی خبر سنا دو۔ نظام خداوندی کے دور میں اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں، جیسا کہ سورت نمبر 104 آیات نمبر 6-7 میں فرمایا گیا، اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم نے تنہا اپنے لیے جمع کر رکھا تھا اور دوسروں کو اس سے محروم کر رکھا تھا، سو جو کچھ تم نے یوں جمع کر رکھا تھا اس کا اب مزہ چکھو۔ نہ ہی اسے اس طرح گردش میں رکھا جا سکتا ہے کہ وہ اوپر کے طبقے ہی میں چکر لگاتی رہے۔ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، سورت نمبر 59 آیت نمبر 7۔ چھٹی بات، ہنگامی ضروریات کے وقت لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے رکھا ہے اس میں سے بھی عطیتاً حسب ضرورت دے دیں۔ اسے صدقات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ نظام مملکت کے تابع ہوگا۔ اس لیے حضور سے کہا گیا تھا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ سورت نمبر 9 آیت نمبر 103۔ مفہوم ہے، تم ان کی مالی امداد، صدقات قبول کر لیا کرو اور مناسب تعلیم و تربیت سے ان کے قلب و دماغ کی تطہیر اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا انتظام کرو، اور ان کے اچھے کاموں کی تحسین و ستائش سے ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ اس سے انہیں اطمینان خاطر اور سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ہر ایک کی بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان ہنگامی ضروریات کی بعض مداد کی قرآن کریم نے خود تصریح کر دی ہے، جہاں کہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ سورت نمبر 9 آیت نمبر 60۔ مفہوم ہے، صدقات کے متعلق یعنی اس مال کے متعلق جسے مملکت رفاہ عامہ کے لیے صرف کرتی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تقسیم کسی کے ذاتی مفاد یا انفرادی جذبات کی تسکین کے لیے نہیں ہوگی، یہ در حقیقت ان لوگوں کا حق ہے۔ کون لوگ؟ پہلے نمبر پہ جو اپنی نشو و نما کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں، یعنی کسی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہ ہوں۔ دوسرے وہ جن کا چلتا ہوا کاروبار یا نقل و حرکت
کسی وجہ سے رک گئی ہو۔ تیسرے، جو لوگ صدقات مملکت کی اس آمدنی کی وصولی پر مامور ہوں، ان کی کفالت کے لیے۔ چوتھے، جن کی تالیف قلوب مقصود ہو، یعنی جو لوگ ویسے تو نظام خداوندی کی طرف آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بعض معاشی موانع ان کے راستے میں اس طرح حائل ہوں کہ وہ انہیں اس طرف آنے نہ دیں۔ ان موانع کے دور کرنے میں ان کی امداد کی جائے۔ 5، جو لوگ دوسروں کی غلامی اور محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوں، انہیں آزادی دلانے کے لیے۔ نمبر 6، ایسے لوگ جو دشمن کے تاوان یا قرض کے بوجھ تلے اس طرح دب گئے ہوں کہ اس کا ادا کرنا ان کے بس میں نہ ہو۔ 7واں، نیز ان باہر سے آنے والوں کا جنہیں مالی امداد کی ضرورت لاحق ہو جائے۔ نمبر 8، ان کے علاوہ اور جو کام بھی نظام خداوندی کے لیے مفید اور نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ممد و معاون ہوں، انہیں سر انجام دینے کے لیے۔ یہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ضوابط ہیں، اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ضوابط علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس آیت میں فی سبیل اللہ کی مد بڑی جامع ہے۔ اس میں تمام ایسی مدات آ جائیں گی جنہیں اسلامی مملکت ضروری سمجھے۔ نوٹ: ہمارے ہاں ان مدات کو زکوٰۃ کے مصارف کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ قرآن کریم نے بالتصریح انہیں صدقات کی مدات کہا ہے، زکوٰۃ کی نہیں۔ خود زکوٰۃ کا مروجہ مفہوم بھی قرآنی مفہوم سے مختلف ہے۔ 7ویں بات یہ ہے، بنیادی طور پر پیداوار کا ذریعہ زمین ہے۔ چونکہ اسلامی مملکت نے ایتائے زکوٰۃ کی اہم ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ بنیادی ذریعہ پیداوار یعنی زمین افراد کی ملکیت میں نہیں رہ سکتا۔ زمین مملکت کی تحویل میں رہتی ہے تاکہ اس سے تمام ضرورت مندوں کی ضروریات یکساں طور پر پوری ہوتی رہیں۔ سورہ حامیم میں ہے، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ سورت 41 آیت 10۔ مفہوم ہے اس نے زمین میں سطح کے اوپر پہاڑ بنا دیے جن سے آب رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس میں مختلف چیزوں کے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی، اور 4 موسموں کی تبدیلی سے اس کی فصلوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے رہنے والوں کو خوراک مل جائے۔ زمین کی یہ پیداوار ہر ضرورت مند کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق یکساں طور پر کھلی رہنی چاہیے، کسی پر اس کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ سورت نمبر 39 آیت نمبر 67 اور سورت نمبر 56 آیت نمبر 63 اور 73۔ نوٹ: قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ زمین تمام انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ چونکہ اس کتاب میں استیعاب مقصود نہیں، اس لیے تمام متعلقہ آیات کا درج کیا جانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ ضمناً دیکھیے سورت نمبر 55 کی آیت نمبر 10 اور سورت نمبر 56 کی آیت نمبر 63 اور 73۔ اس موضوع پر تفصیل سے دیگر کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں بجز معذورین کچھ لینے کا حقدار وہی ہے جو محنت کرتا ہے۔ ليس للإنسان إلا ما سعى۔ سورت نمبر 53 آیت نمبر 39۔ اس کا بنیادی اصول ہے، جیسا کہ ربا کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے، سرمایہ پر کچھ زیادہ لینا ربا ہے جو قطعاً حرام ہے اور خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا مستوجب۔ اصل یہ ہے کہ اس نظام میں جب کسی کے پاس زائد ضرورت رہے گا ہی نہیں تو سرمایہ پر معاوضہ ربا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ 9ویں بات یہ ہے، جیسا کہ شق نمبر 4 میں بتایا جا چکا ہے، اسلامی نظام میں فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہتی، لہذا اس میں ذاتی جائیدادیں کھڑی کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں زمین، دولت، صنعت، کارخانے، تجارت وغیرہ سب امت کی مشترکہ تحویل میں رہتے ہیں تاکہ افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں اور ان کا معیار بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے، اور یہی نظام اپنی حدود سے آگے بڑھ کر عالمگیر انسانیت میں بھی عام ہو جائے۔ 10ویں بات یہ ہے، اسلامی مملکت کا فریضہ ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی اس اصولی رہنمائی کی روشنی میں اپنے ہاں ایسا معاشی نظام قائم کرے جو ربوبیت کے ان تقاضوں کو پورا کرتا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کسی فرد کی ذات کی نشو و نما نہ رک جائے، نہ ہی اس کے شرف انسانیت کو ٹھیس پہنچے۔ یہ نظام بتدریج قائم ہوگا۔
قرآن کریم میں خیرات، وراثت وغیرہ سے متعلق احکام اس عبوری دور کے لیے ہیں جس میں ہنوز یہ نظام زیر تشکیل ہو اور اپنی تکمیل تک نہ پہنچا ہو۔ اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ نظام ان افراد امت کے ہاتھوں متشکل ہوگا جو اسے اپنے ایمان کا جزو اور قلبی تقاضا سمجھیں۔ یہی اس کے قیام اور استحکام کا جذبہ محرکہ ہوگا۔ اس جذبہ محرکہ کے بغیر اس قسم کا عظیم نظام نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ باقی رہ سکتا ہے۔